بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے بہت سی دعائیں دی۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ صدف نے ہمیں بھیجی ہے۔ صدف بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ان کے بچپن کا ہے۔ اس ٹائم میں 14 سال کی تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی۔ اسکول کے راستے میں ایک قبرستان پڑا کرتا تھا اور اکثر میں اور بھائی عجیب طرح کی ایک دوسرے کو ڈیئر دیا کرتے تھے، اور میرے بھائی نے ایک دن مجھے کہا کہ تم بہت بہادر ہو، اگر تم بہادر ہو تو جاؤ قبرستان کا اکیلے چکر لگا کر آؤ۔ اس ٹائم شوخی میں نے بھی وہ ڈیئر قبول کر لیا اور میں پھر اس کی اس بات کو پورا کیا اور میں اکیلی قبرستان گئی اور میں نے قبرستان کا چکر لگایا۔ میرے بابا جو ہیں وہ روحانی علم رکھتے ہیں اور انہی کی وجہ سے مجھے بھی اکثر وہ چیزیں نظر آ جایا کرتی ہیں، کیونکہ مجھے اپنے بابا کی وراثت میں یہ چیزیں ملی ہیں۔ جب میں قبرستان گئی تو میں نے دیکھا کہ تمام قبرستان جو تھا وہ خالی پڑا ہوا تھا اور وہاں بہت زیادہ قبریں تھیں۔ پتہ نہیں ایک کونے میں ایک قبر بنی ہوئی تھی اور اس میں کیا کشش تھی کہ میرے جو پاؤں اپنے آپ ہی اس طرف چل پڑے اور میں وہاں جا کر کھڑی ہو گئی، اور اس قبر کو جو تھا میں بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ایک چھوٹی قبر تھی اور اس کے اوپر جو تختہ لگا ہوا تھا وہاں سے نام مکمل طور پر مٹ چکا تھا۔ نہ جانے مجھے نہیں پتا کہ کب میرا بھائی قبرستان میں داخل ہوا اور وہ مجھے لے کر گھر آ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ رات ہو چکی ہے اور تمام گھر والے جو ہیں وہ سو چکے ہیں، اور اچانک ہی میری نظر اپنے بیڈ کے سائڈ پر پڑی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک بونی قد کا آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اور بڑی ہی خوفناک مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہے۔ اس کی شکل بھی بے حد خوفناک تھی اور وہ مجھے کھڑا مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جب اس کو دیکھا مجھے خوف آیا اور میں نے اٹھنا چاہا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا جو جسم ہے بہت وزنی ہو چکا ہے، میں کوشش کے باوجود بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ بڑی ہی مشکلوں سے میں نے اپنی مما کو آواز دی تو وہ آدمی اچھل کر میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور مجھے زور زور سے میرے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے لگا اور میرا منہ نوچنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ میرے منہ سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ میرا چہرہ پھٹ جائے گا، اور پھر اچانک سے اس آدمی نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا اور اتنی طاقت سے ایسا لگا کہ جیسے میرا سانس جو ہے بس اب رک جائے گا۔ پھر اچانک ہی مجھے آواز آنے لگی اپنے بابا کی جو کہ آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو تھا وہ چیخنے لگا اور اپنے کانوں کے اوپر اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ جیسے ہی بابا نے آیت الکرسی کمپلیٹ کی وہ آدمی جل گیا اور جل کر وہ ختم ہو گیا، کیونکہ بابا نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک ماری تھی جس کی وجہ سے وہ جل گیا تھا۔ اس کے جلنے کے بعد میں مکمل طور پر ہوش میں آ گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے میرے آس پاس موجود تھے اور میرے بابا میرے سر کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے اور کمرے میں روشنی ہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے سکون آیا۔ پھر میرے بابا نے مجھے بتایا کہ آپ بے ہوش تھیں اور وہ جو شخص تھا وہ آپ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ ایک جن تھا۔
وہ تمہارے پیچھے قبرستان سے آیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم دن کے ٹائم ایسی جگہ پر جاؤ؟ میرے بابا نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا اور منع کیا کہ آئندہ کبھی بھی ایسی بے وقوفی مت کرنا، اور میرے بھائی کو بھی ڈانٹا کیونکہ اس کے کہنے پہ ہی میں نے وہ ڈیئر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی میں نے قبرستان کا رخ نہیں کیا، نہ دیکھا۔ تو یہ تھی صدف کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔